اس ویڈیو میں ہم معراج کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ معراج کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو معراج کا لغوی معنی ہے سیڑھی جس کے ذریعے بلندی کی طرف چلا جائے۔ حدیث میں عرج بی کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج النبی سے کیا مراد ہے؟ معراج کا لغوی معنی تو آپ کو پتہ چل گیا۔ معراج النبی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک کا کیا۔ شب معراج اس رات کو کہتے ہیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو معراج النبی کا واقعہ مشہور قول کے مطابق، یعنی دیگر اقوال بھی ہیں لیکن جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 27 رجب کو پیش آیا۔ معراج النبی کیوں ہوئی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ظلم و ستم سے جب تنگ آ چکے تھے تو آپ نے سوچا میں طائف کی طرف چلا جاتا ہوں، ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ ظاہری مددگار مل جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ مکہ سے تنگ آ کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جو آپ پر آوازیں کستے تھے اور آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اب دیکھیں کہ پہلے تو ایک مکہ والی پریشانی تھی، اس سے حضور پریشان تھے، پھر طائف گئے اور طائف میں جا کر مزید پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی تاکہ آپ کو حوصلہ ملے اور آپ کی پریشانی میں کمی آئے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، کہ امت کی اکثریت کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ تو امت کی اکثریت کے ساتھ چلنے میں ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں آج بھی بریلوی اور دیوبندی کے اکابر علماء اس پر متفق ہیں کہ معراج جسمانی تھی۔ اب معراج جسمانی کی دلیل کیا کیا ہے تو وہ دیکھ لیں، پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر یہ صرف خواب کی بات ہوتی تو پھر معجزہ کیسے ہوا؟ خواب میں تو کوئی شخص بھی، آپ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں، تو کوئی معجزے والی بات نہیں ہوئی، کوئی شخص بھی اس پر قادر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو کفار اسے ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے بیت المقدس کے متعلق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کے جواب دیے، اور یہی معاملے کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں کہ یہ واقعہ اگر صرف خواب کا ہوتا تو لوگ مرتد نہ ہوتے، یعنی اس واقعے کو سن کر کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر اسی واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ پھر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ یہ سفر براق پر ہوا، اگر صرف روحانی سفر ہوتا تو براق کی کیا ضرورت تھی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا قرآن میں ذکر کیا تو لفظ سبحان ارشاد فرمایا، اور اگر معمولی سا واقعہ ہوتا تو لفظ سبحان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں لفظ عبد استعمال کیا گیا جو جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے معراج کا تذکرہ فرمایا تو کہا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو یہاں آنکھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو مشورتاً کہوں گا کہ ایک مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ معراج جسمانی تھی۔ کیوں؟ تو دیکھیں، ایک تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سائنسی ترقی کے دور میں یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے سائنس آج بھی سر جھکائے کھڑی ہے۔ ان لوگ کہتے ہیں ہم بہت ترقی کر چکے، تم پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تو یہ دیکھیں اس زمانے میں ایک شخص آسمانوں پر چلا گیا اور اس طریقے سے چلا گیا کہ جس طریقے سے جانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا پیغمبر کے علاوہ یا اللہ کی مدد کے علاوہ۔ اب معراج کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی، حضرت جبریل چند فرشتوں کے ساتھ آئے، آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور قلب انور کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ایک تشت آپ کے سینے میں انڈیل دیا اور پھر جو دل کا چاک تھا وہ برابر کر دیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ جو سفر ہونے والا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا تھا، اور عام دل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس میں کچھ خاص چیزیں ڈالی گئیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ بیت المقدس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اسی حلقے کے ساتھ باندھی جن حلقوں کے ساتھ انبیاء کرام کی سواریاں بندھی ہوئی تھی۔ پھر وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل کی جماعت کرائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل نے آپ کو شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ یہ نہیں لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، یہ دونوں خالہ ذات ہیں، ان سے گٹھی اس وجہ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر ایک کعبے کی ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو یہاں سے جبریل یہ کہہ کر رک گئے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر لے گئے، عرش سے اوپر لے گئے، اور جہاں تک چاہا وہاں لے گئے، اور جو کچھ چاہا وہ گفتگو ہوئی، جو معاملات ہوئے ان کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہم اس کے متعلق کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پھر 3 تحفے ملے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، دوسری یہ خوشخبری ملی کہ جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اسے بالآخر بخش دیا جائے گا، اور تیسرا نماز کا تحفہ ملا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی، اور جو کچھ دکھانا تھا وہ سب دکھایا گیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں جو چیزیں تھیں ان سب کو آپ نے دیکھا۔ جب آپ پہنچے تو پھر قریش نے آپ سے بہت سارے سوال، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، آپ سو گئے، پھر صبح اٹھے اور قریش کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو قریش کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ قریش کو یہ پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے، اور قریش کئی بار جا چکے تھے۔ تو قریش نے پوچھا دیواریں کیسی ہیں، محراب کیسے ہیں، اور یہ سب چیزیں کیسی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بلڈنگ کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ یہ تھا واقعہ معراج کا مختصر سا تذکرہ۔ معراج کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، شب معراج کب ہوتی ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی، اور ہمیں کیوں مان لینا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔